بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و کرم اور اس کے حبیب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے آج ہم ربیع الاول کی مناسبت سے میلاد نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک نئے اور خوبصورت سیشن میں حاضر ہیں۔ آج کی نشست میں ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے واقعات اور معجزات کا ذکر کریں گے کہ کس طرح کا بچپن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزرا اور اس میں کیا کیا واقعات اور کیا کیا معجزات رونما ہوئے۔ تو سب سے پہلا اور اہم آپ کے سینہ مبارک کا کھولنا اور اسے علم و عرفان سے بھرنا، شق صدر اور اس کی حکمتیں، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر مبارک کے تیسرے یا چوتھے سال میں تھے اور اپنے رضائی بھائی عبداللہ کے ساتھ جنگل میں بکریوں کے ریوڑ کی رکھوالی فرما رہے تھے کہ اچانک نور کے دو پیکر نمودار ہوئے، قریب آئے اور ایک ہموار جگہ پر آپ کو بڑے آرام سے لٹا دیا۔ ایک نے انگلی کا اشارہ کیا تو سینہ مبارک چاک ہو گیا۔ انہوں نے کلب اطہر کو نکالا، اسے چیرا، ایک خون کی پھٹکی نکالی اور کہا، اے اللہ کے محبوب، یہ شیطان کا حصہ ہے جو آپ سے الگ کر دیا گیا ہے۔ پھر اس کی جگہ علم و عرفان اور حکمت و بصیرت کے نورانی موتی بھر دیے، قلب انور کو بند کیا اور سینہ مبارک کے اندر رکھ کر اسے بھی بند کر دیا۔ اس کے اسرار اور معارف کیا ہیں؟ انسانی جسم میں دل جو ہے یہ ایک ایسا حساس عضو ہے کہ جسے ذرا سی ٹھوکر لگے یا صدمہ پہنچے تو انسانی جو زندگی ہے یہ خطرے میں پڑ جاتی ہے، زندگی کا چراغ گل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتوں کا سارا عمل اول سے آخر تک بچشم خود ملاحظہ فرمایا۔ انہیں قلب اطہر کو چیرتے، پھٹکی نکالتے، انوار و حکمت برتے دیکھا، مگر ایک لمحہ کے لیے بھی بے خبر اور بے ہوش نہیں ہوئے۔ حیات مقدسہ کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوا، جس کا واضح مطلب یہ تھا کہ یہ ایک موقوف الطبع عمل تھا جس کی کیفیات کو ہم اپنے محدود علم و فن کے ذریعے نہیں سمجھ سکتے اور نہ ہی عالم مادی پر اسے قیاس کر سکتے ہیں۔ یہ ان خصائص میں سے ہے جو صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کو عطا کیے گئے ہیں۔ اس واقعے سے یہ ثابت کرنا مقصود تھا کہ جسمانی بلوغ کے بعد بھی شیطان اس مقدس ہستی کے قریب نہیں جا سکتا، کیونکہ ان کے وجود مسعود کو اس جرم سے پاک کر دیا گیا ہے جو عام انسانی اجسام میں ہوتا ہے، اور وہ شیطان کا مقام و مسکن بنتا ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیطان سے تحفظ کے لیے اتنے طویل عمل کی کیا ضرورت تھی؟ ابتدا ہی سے وہ پھٹکی پیدا نہ کی جاتی تاکہ قلب اطہر کو چیرنے اور نکالنے کی پھر نوبت ہی نہ آتی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر انسان کے دل میں ایک خاص مقام ہوتا ہے جسے سودائے قلب کہتے ہیں۔ جس طرح انسان کی آنکھیں دیکھتی ہیں، کان سنتے ہیں، ناک سونگھتی ہے اور زبان ذائقہ محسوس کرتی ہے، اور جسم کے باقی اعضاء اپنا اپنا فعل سر انجام دیتے ہیں اور الگ الگ صلاحیت اور قوت کے حامل ہوتے ہیں، اسی طرح سودائے قلب بھی ایک خاص صلاحیت کا حامل ہوتا ہے۔ یہ شیطان کی وسوسہ اندازی کو قبول کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص بد عمل یا فاسق و فاجر ہو تو یہ شیطان کے اثرات کو تیزی سے قبول کرتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص تقوی شعار ہو اور نیک ہو تو شیطانی اثرات کو اسی تناسب سے رد کر دیتا ہے۔ انسانی جسم میں کچھ اجزاء اور اعضاء ایسے ہوتے ہیں کہ تکمیل خلقت کے لیے ان کا پیدا کیا جانا ضروری ہے، مگر بعد میں طہارت و نظافت کے نقطہ نظر سے ان کو جسم سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے۔ جیسے ناخن ہے اور غیر ضروری بال ہیں، جب بڑھ جائیں تو کاٹ دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سودائے قلب بھی جس میں انسانی کا ایک حصہ ہے، اگر ابتدا ہی سے پیدا نہ کیا جاتا تو خلقت مکمل نہ ہوتی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام اجزاء انسانی سمیت پیدا کیے گئے، پھر خصوصی عنایت کے ذریعے اس کو علیحدہ کر دیا گیا تاکہ نوحی انسانی کو بتایا جا سکے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم بشریت کے وہ فرد کامل ہیں کہ جن کی اتباع تم آنکھیں بند کر کے بھی کر سکتے ہو، کیونکہ شیطان کے لیے ان کے قریب آنے کی کوئی راہ ہی نہیں۔ یہ ہستی ہر پہلو سے اس کی اثر انگیزی سے محفوظ ہے، کیونکہ ان کے جسم میں وہ مادہ ہی نہیں رہنے دیا جو ان کا وسوسہ قبول کرتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ واضح کر دیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس یوسوس فی صدور الناس کے شیطانی عمل سے کلیتاً محفوظ ہے، گویا شیطانی وسواس سے پاک ہونے کی بنا پر ان کی آئندہ زندگی میں بھٹکنے کا کوئی امکان ہی نہیں رہا۔ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے راہ ہدایت پر ہی رہیں گے۔
شک صدر کی حکمت سمجھنے کے لیے ایک نظریہ اور زاویہ یہ بھی ہے کہ ہر پھل اور میوے کی گٹلی ہوتی ہے. پھل کی پیدائش، رنگت اور معیار اسی پر منحصر ہوتا ہے. جب پھل تیار ہو جاتا ہے تو گٹلی نکال کر پھینک دیتے ہیں. سدائے قلب بھی بدن انسانی کا ایک جزو ہے. حصول تکمیل کے بعد اسے الگ کر کے اس کی جگہ حکمت و عرفان کے خزانے بھر دیے گئے. یہ عمل اس لیے کیا گیا کہ بتایا جا سکے کہ یہ عظیم شان کے حامل ہیں، ان کا کوئی ہمسر نہیں، اور ان کی اسی عظمت کو آشکار کرنے کے لیے خصوصی طریقے اختیار کیے گئے ہیں تاکہ ان کی انفرادیت اور شان امتیازی کسی پر مخفی نہ رہے، چھپی نہ رہے. 8-10 سال کی عمر تک بچہ کھیل کود کی طرف بہت زیادہ مائل ہوتا ہے. اس کے مشاغل میں کوئی مقصدیت کار فرما نہیں ہوتی، وہ صرف دل بہلانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے. عام بچوں کی سرگرمیاں بھی عامیانہ ہوتی ہیں، مگر جو عظیم مقاصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں انہیں بے مقصد نہیں چھوڑا جا سکتا، بلکہ محسوس ماحول میں رکھا جاتا ہے. خاص انداز سے ان کی تربیت کی جاتی ہے تاکہ وہ آئندہ ذمہ داریاں اٹھانے کے قابل ہو سکے. یہاں بچپن میں شک صدر کے اس نورانی عمل کے ذریعے خصوصی صلاحیتیں اس لیے ودیت کی گئیں کہ بچپن کے عمومی تقاضوں کی طرف طبیعت مبارک راغب نہ ہو، اور بچپن ہی سے مقصدیت، سنجیدگی اور وقار کی شان پیدا ہو جائے، اور آپ کی اٹھان ایسی ہو کہ بڑی عمر والے بھی دیکھتے رہیں اور زندگی کے لیے رہنمائی حاصل کریں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور رفاقت کا یہ فیض تھا، یا قدرت ہی کو یہ منظور تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی عبداللہ کو یہ سب کچھ نظر آ جائے. اس نے جب یہ منظر دیکھا تو کم عمری کے باعث کچھ نہ سمجھ سکا، گاؤں کی طرف بھاگا اور جا کر حضرت حلیمہ کو بتایا کہ سفید لباس میں ملبوس 2 نورانی آدمیوں نے قریشی بائی کا سینہ چاک کر دیا ہے. حلیمہ بے قرار ہو گئی. جب وہاں پہنچی تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے. صحیح سلامت دیکھ کر حلیمہ کی جان میں جان آئی اور سارا واقعہ سن کر متخیر ہوئی. جس کا پیٹ چاک کر دیا جائے وہ زندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ اور اس کی کوئی توجیہ نہ کر سکی. اس نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کر لیا کہ حضرت آمینہ کی امانت اب فوراً انہیں لوٹا دینی چاہیے. ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں کئی صحابہ کرام بیٹھے جمال جہاں آرا کی دید سے متمتع ہو رہے تھے کہ ایک شخص جو کہ سب کا ترجمان بن کر آیا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں اپنی ذات اقدس کے بارے میں کچھ بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ابتدا سے شک صدر تک کا ذکر اس طرح بیان کیا کہ میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور اپنے بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں. جب میری ذات بصورت امانت میری والدہ کے سپرد ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ ان سے ایک نور خارج ہوا جس کی روشنی میں نے محلات شام دیکھ لی. میری پرورش قبیلہ بنو سعد بنی بکر میں ہوئی. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ گروں کے پچھواڑے بکریاں چرا رہا تھا کہ اتنے میں 2 آدمی آئے. انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے. ان کے پاس ایک تشت زری تھا جس میں برف بھری ہوئی تھی. انہوں نے مجھے پکڑ کر سینہ جو میرا پیٹ ہے وہ چاک کیا، دل نکال کر چیرا اور اس میں سے سودائے قلب کو نکال کر پرے پھینکا. پھر دل اور پیٹ کو اسی برف کے ساتھ دھو دیا. پھر ایک نے کہا کہ انہیں 10 امتیوں کے ساتھ تولو. جب انہوں نے تولا تو میرا پلڑا باری نکلا. پھر انہوں نے کہا کہ اب 100 امتیوں کے ساتھ تولو. جب تولا تو پھر بھی میرا پلڑا باری نکلا. اس نے کہا اب 1000 امتیوں کے ساتھ تولو. جب تولا تو اس دفعہ بھی میرا پلڑا ہی باری نکلا. پہلے نے کہا کہ رہنے دو، اگر تم انہیں پوری امت کے ساتھ بھی تولو گے تو پھر بھی ان کا پلڑا ہی باری نکلے گا. مسلم نے اپنی صحیح کتاب الایمان میں معراج کے بیان میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے شک صدر کی حد تک اس واقعے کو روایت کیا ہے. اس روایت کے مطابق ان 2 فرشتوں میں سے ایک سیدنا جبرائیل علیہ السلام تھے. جب حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ نشان بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پر دیکھا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنو سعد سے واپسی. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ نے رخت سفر باندھا اور مکہ مکرمہ پہنچ گئی. حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا اپنے محبوب بیٹے کو سامنے دیکھ کر بے حد مسرور ہوئی اور حیران بھی کہ حلیمہ تو انہیں بڑے اسرار کے ساتھ لے گئی تھی، پھر واپس کیوں لے آئی؟ حلیمہ نے جواب دیا کہ سیدہ، میں ایک ناتواں عورت ہوں، زیادہ عرصہ آپ کی امانت کی حفاظت نہیں کر سکتی، اس لیے کسی ناخوشگوار واقعہ ہونے سے پہلے آپ کے پاس لے آئی ہوں. وہ ناخوشگوار واقعہ کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت آمینہ نے پوچھا.
حلیمہ نے کچھ دیر کے بعد سب بلا کم و کاست بیان کر دیا۔ حضرت آمینہ ہنس پڑی اور فرمایا کہ حلیمہ میرے بیٹے کی قدر و عظمت کا تو ادراک بھی نہیں کر سکتی۔ قدرت اس کی نگہبان ہے، اس لیے کوئی ناپسندیدہ قوت اس کے قریب بھی نہیں آئے گی۔ دل سے ہر قسم کا خوف و خطر نکالو اور خوش و حرم واپس جاؤ۔ حضرت حلیمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی امی جان کے پاس چھوڑا اور خود واپس چلی گئی۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس مکہ مکرمہ لا کر حضرت آمینہ کے سپرد کیا تو آپ کی عمر مبارک 4 سال تھی۔ اس وقت آپ 5ویں سال میں داخل ہو چکے تھے، اس لیے بعض علماء نے عمر مبارک جو ہے وہ 4 سال اور بعض نے 5 سال لکھی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ واقعہ شق صدر کے بعد ہم دیکھتے کہ ہر روز 2 سفید شخص نوری فرشتے آپ کی خدمت میں اترتے اور آپ کے کپڑوں کے اندر غائب ہو جاتے، پھر ظاہر نہیں ہوتے تھے۔ بستی کے لوگ ہمیں کہتے حلیمہ اب انہیں اس کے دادا کے سپرد کر دو اور اپنی یہ امانت بخیر و خوبی واپس کر دو۔ بس میں نے مکہ جانے کا ارادہ کیا تو اسی وقت غیبی آواز آئی، کوئی بصورت ندا کہہ رہا تھا کہ وادی مکہ کو مبارک دو، اور کہہ رہا تھا کہ اے سرزمین مکہ آج تجھے مبارک ہو، آج تجھ پر نور برسنے والا ہے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ معظمہ میں آ گئی اور حضرت عبد المطلب اور حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا کے سپرد کیا اور ساتھ سارے واقعات بھی سنا دیے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میرے بیٹے کی بڑی شان ہے، کاش میں اس کا زمانہ بعثت پا سکوں۔ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحت مند، حسین و جمیل اور نور کے سانچے میں ڈلا ہوا دیکھا تو سینے سے چمٹا لیا، آنکھوں سے مسرت کے آنسو چھلک پڑے اور 4 سالہ جدائی کی کفت بھول گئی۔ حضرت حلیمہ کو تحف و ہدیات سے لادا اور انعام و اکرام کی بارش کر دی۔ اس نے ایک وفاشار آیا اور مہربان ہونے کا حق ادا کر دیا تھا اور اپنی بساط کے مطابق خوب خدمت و نگہداشت کی تھی۔ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا اس کی فرض سراشی اور ذمہ داری سے بہت خوش ہوں اور دعائیہ کلمات کے ساتھ رخصت کیا۔ پیار بری لوریاں۔ ابن التراح بیان کرتے ہیں کہ ابو عبداللہ محمد بن یعلا الزدی کتاب الترکیس میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ پرورش میں آپ کو ان دعائیہ کلمات کے ساتھ لوری دیتی اور آپ سے توسل کرتی تھی۔ اشعار کا ترجمہ: اے باری تعالیٰ، اگر تو نے ہمیں یہ نعمت عظمیٰ عطا کی ہے تو اسے بقا اور سلامتی بھی عطا فرما دے اور اسے انتہائی بلندی کے مقام تک پہنچا اور اسے منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے حالات کی موافقت بھی عطا فرما اور دشمنوں کے تمام باطل ہیلوں کو اسی کے توسل سے پر عدم فرما۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن شیمہ آپ کو ایام رضاعت میں جو لوری دیتی تھی، ان کے الفاظ امان احمد زینی وہلان نے یوں نقل کیے ہیں کہ اے ہمارے رب، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری خاطر بقا اور سلامتی عطا فرما، حتیٰ کہ میں آپ کو جوان اور تناور دیکھ لوں، پھر میں آپ کو قوم کے ایسے سردار کے روپ میں دیکھوں کہ سب لوگ آپ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوں، اور اے رب ان کے دشمنوں اور حاسدوں کو ذلیل و رسوا کر دے اور انہیں وہ جاہ و عزت عطا فرما جو اول سے آخر تک قائم رہے۔ اس کے بعد اب ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں جو واقعات ہوئے، جو آپ کی اعجازی قدریں تھی، ان کا جو ظہور ہوا وہ بیان کرتے ہیں۔ جو واقعہ عادتاً مخال ہو اور اسباب و علل کے نظام میں عقل اس کی ظاہری توجیہ سے عاجز اور قاصر ہو جائے، وہ اگر کسی نبی سے صادر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس نبی کی نبوت اور صداقت کا یقین آ جائے اور وہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے خاص طور پر ایسی امتیازی شان اور نمایاں برتری بخشی ہے جو دلیل نبوت ہے۔ باری تعالیٰ نے ہر نبی اور رسول کو کوئی نہ کوئی خصوصیت بخشی اور اسے اس دور کے لوگوں پر فوقیت عطا کی، مگر جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی تو ان کی پیدائش سے بھی پہلے ان کی امتیازی شانوں کے اظہار کا سلسلہ شروع کر دیا، حتیٰ کہ ولادت کے بعد پورا بچپن ہی معجزہ نما کر دیا۔ بچپن کا دور بے شعوری کا دور ہوتا ہے، بچے کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، مگر ایک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن ایسا پاکیزہ اور نرالا ہے
کہ بے شعوری کے عیب سے بھی پاک ہے۔ کوئی عمل اس میں ایسا دکھائی نہیں دیتا جو محض معمولی بچپن کا نمائندہ ہو۔ آپ کی ہر ادا بڑی منضبط اور ایک خاص سانچے میں ڈلی ہوئی نظر آتی ہے، جو دوسرے کو حیرت میں ڈالتی اور سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ یہ کیسے وجود میں آ گئی اور اس عالم شیر ہوارگی میں کیسے سرزد ہوئی۔ اس حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن اول سے آخر تک معجزہ ہے، جس نے پورے عالم عرب کو حیرت میں ڈال دیا۔ یہ اعجازی شانیں اور قدریں کیسے ظہور پذیر ہوئیں، اس کا ہم ترتیب کے ساتھ جائزہ لیتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا ہے روحانی فیوزات۔ اس سال پورا عرب، جب آپ کی ولادت ہوئی، پورا عرب خشک سالی کی لپیٹ میں تھا۔ ہر طرف ویرانی اور بربادی چھائی ہوئی تھی۔ لوگ سخت مایوسی اور بے چینی کی حالت میں تھے۔ ان کے دل خوشی اور ہونٹ مسکراہٹ کو ترس گئے تھے۔ کوئی چارہ گر مسیحا اور درد کا درما کرنے والا نہیں تھا جو ان کی خوشیاں واپس لا دے اور غم و الم سے بوجھل دلوں کو سکون کی دولت عطا فرما دے۔ ظہور قدسی کے ساتھ ہی ان کی قسمت یوں بدل گئی جیسے موسم خزاں میں گلوں کی تازگی، پھولوں کی رعنائی اور گلاب کی خوشبو لوٹ آئی ہو۔ ہر شے پر بہار آ گئی، قحط کا نام و نشان نہ رہا۔ جو لوگ اس سال کو غم و الم کا سال قرار دیتے تھے، انہوں نے ہی اس کا نام فرحت و مسرت کا سال رکھ دیا، تاریخ عرب میں بہترین سال قرار دیا۔ ہر طرف جدل ہو گئی اور بارش ہوئی کہ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگا۔ یہ انقلاب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کی وجہ سے آیا۔ اس کا اظہار حلیمہ سعدیہ کی گود میں بھی ہوا۔ وہ ایک قحط زدہ اور غریب اور نادار عورت تھی، جس کی چھاتیوں میں اپنے سگے بیٹے عبداللہ کو بھی سیراب کرنے کے لیے دودھ نہیں تھا، مگر جو ہی اس نے سرکار کو گود میں لیا تو دودھ کے چشمے ابل پڑے اور اس کا اپنا بیٹا بھی چین کی نیند سونے لگا۔ مریل اور سوکھی اونٹنی پر بھی جوبن آ گیا، جو چلنے اور قافلے کی اونٹنیوں کا ساتھ دینے سے عاجز تھی۔ وہ اچانک توانا اور تیز رفتار ہو گئی اور تمام اونٹنیوں سے آگے نکل گئی۔ اس کے پستان بھی دودھ سے لبریز ہو گئی اور وہ پورے گھرانے کی ضرورت پوری کرنے لگی، حالانکہ پہلے چند قطرے دودھ دیتی تھی اور سب گھر والے بھوکے رہتے تھے۔ حلیمہ کے اڑوس پڑوس کو بھی احساس ہو گیا کہ حلیمہ جو بچہ لائی ہے وہ بڑی برکتوں والا ہے اور اس پارس کو جو چھو جائے وہ بھی سونا بن جاتا ہے۔ قدرت نے ان کے ذہن میں ڈال دیا کہ ان کا مبارک ہاتھ جو ہے یہ شفا بخش ہے۔ چنانچہ قبائل میں جب بھی کوئی بیمار ہو جاتا وہ حلیمہ کے گھر آ کر آپ کا دستے مبارک پکڑ کر اپنے جسم پر پھیرتا تو اسے شفا مل جاتی۔ اسی طرح بنو سعد اور حلیمہ کی جو کھیتیاں تھی وہ سوکھی تھی، وہ حضور کے آنے سے دوبارہ ہری بھری ہو گئیں۔ ان فیوز و برکات کا ظہور آپ کے ایام طفولیت میں ہی ہونے لگا تھا، یعنی آپ کے بچپن میں آپ کی جو پیدائش تھی، آپ کی جو رضاعت کا جو جتنا بھی ٹائم پیریڈ تھا اس کے اندر ہی ہونے لگا تھا۔ پھر معجزانہ عجائبات، جو عجائبات دوران حمل اور وقت ولادت ظہور پذیر ہوئے تھے، ان کا سلسلہ دور رضاعت اور ایام طفولیت میں بھی بتمام و کمال جاری رہا۔ عالم شعر ہوارگی میں آپ کی بے مثلیت کا اظہار اس طرح بھی ہوا کہ چاند اشاروں پر رقص کرتا تھا۔ حضرت عباس اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جسے امام بہقی، ابن عساکر اور خطیب بغدادی نے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی نبوت پر دلالت کرنے والی ایک خاص نشانی نے مجھے آپ کے دین میں داخل ہونے کی ترغیب دی۔ میں نے دیکھا کہ آپ ایام طفولیت میں گہوارے کے اندر چاند کے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے، یعنی جھولے کے اندر چاند کے ساتھ باتیں کرتے تھے اور انگلی مبارک کے ساتھ اس طرف جس طرف بھی فرماتے تھے چاند اسی طرف جھک جاتا تھا۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا، اشاروں پر کھلونا نور کا۔ چاند کے علاوہ فرشتے بھی خدمت میں پیش رہتے تھے اور گہوارے کو حرکت دینے کی خدمت پر مامور تھے۔ جب کوئی بھی نہ ہوتا تو بھی جھولا رقصاں رہتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھولا ملائکہ کے ہلانے سے ہمیشہ ہلتا رہتا تھا۔ ایام طفولیت سے ہی کڑکتی دھوپ میں بادل آپ پر سایہ کرتے تھے اور تپش سے بچاتے تھے۔ ابو نعیم ابن عساکر اور ابن سعد نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ حلیمہ آپ کا بہت خیال رکھتی تھی اور زیادہ دور نہیں جانے دیتی تھی۔ ایک روز قدرے غافل ہو گئی تو آپ اپنی رضائی بہن شیمہ کے ساتھ دوپہر کے وقت ریوٹ کی طرف نکل گئے۔ حلیمہ جو ہے وہ بے قرار ہو گئی اور فوراً تلاش میں نکلی۔ جب بہن کے ساتھ دیکھا تو اس کی جان میں جان آئی۔ کہا بیٹی کو ناراض ہوئی کہ اتنی سخت دھوپ میں انہیں لے کر کیوں آئی ہو؟ شیمہ نے جواب دیا، امی جان ہمارے بھائی کو دھوپ نے کچھ نہیں کہا، بادلوں پر ہمیشہ مسلسل سایہ فگن رہا، جب یہ ٹھہرتے تو وہ بھی ٹھہر جاتا اور جب یہ چلتے تو وہ بھی چل پڑتا، یہاں تک کہ ہم یہاں پہنچ گئے۔ حلیمہ یہ سن کر خوشگوار حیرت کے عالم میں چیخ پڑی، کیا یہ سچ ہے میری بیٹی؟ شیمہ نے جواب دیا، ہاں امی جان یہ سچ ہے۔
اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی اپنے جولے میں ولادت کے فوراً بعد ایسا کلام بھی فرماتے تھے جو سمجھا جا سکتا تھا۔ مثلاً ابن عائس کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولادت کے بعد سب سے پہلا کلام یہ فرمایا، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ واقدی کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولادت کے فوراً بعد اپنا سر انور اٹھا کر لسان فصیح کے ساتھ پہلا کلام یہ فرمایا، لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر آگے ہے طبعی عدل و انصاف۔ ایک شیر خوار بچے کو اپنا بھی ہوش نہیں ہوتا، کوئی بھی چیز اس کے منہ میں دی جائے تو وہ اسے چوسنا شروع کر دیتا ہے، اور جب دودھ نہ نکلے تو رونے لگ جاتا ہے۔ اس عمر میں شعور اور عدل و انصاف کا مظاہرہ کرنا اور اسے معمول بنا لینا معجزہ ہی ہو سکتا ہے، اور ایک نبی کے سوا ایسے بے نظیر عدل کا حامل کوئی نہیں ہو سکتا۔ پہلے ہی روز جب حلیمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیا، آپ نے دائیں طرف کا دودھ نوش فرمایا، پھر حلیمہ سر توڑ کوشش کرتی رہی کہ دوسری دودھ بھی پی لے، کہ آپ دوسرے بھائی عبداللہ کے لیے دوسرا حصہ چھوڑتے تھے اور اس کے حق میں تصرف برداشت نہیں کرتے تھے، پسند نہیں کرتے تھے۔ حلیمہ فرماتی ہے، میں دائیں طرف کا دودھ پلاتی تو نوش فرماتے تھے، اور بائیں طرف کا پلانے کی کوشش کرتی تو انکار کر دیتے تھے۔ یہ عدل کی بات تھی، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ آپ کا ایک رضائی بھائی بھی ہے۔ پھر طہارت و نفاست آپ کے اندر بہت زیادہ تھی۔ بچے کی طہارت و نفاست کے معاملات بھی کسی ضابطے کے پابند نہیں ہوتے، جب وہ چاہتا ہے اور جہاں چاہتا ہے اپنی حاجت پوری کر لیتا ہے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور رضاعت و طفولیت میں بھی کبھی ایک موقع بھی ایسا نہیں آیا کہ بی بی آمینہ کو دشواری پیش آئی ہو اور اسے گیلے کپڑے دھونے کی ضرورت محسوس ہوئی ہو۔ اوقات مقرر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی اوقات میں معمولات سے فارغ ہوتے اور ایسی نفاست کے ساتھ رہتے جیسے ایک ہوش مند، مہذب اور نفاست پسند شخص زندگی گزارتا ہے۔ یہ شان بچپن ہی میں رشد و شعور کی عکاس تھی۔ پھر آپ شرم و حیا کے پیکر تھے۔ شرم و حیا ایک ایسا وصف ہے جو انسان کو ہر برائی سے محفوظ رکھتا ہے، اس لیے اہل اللہ کو یہ جذبہ شدت کے ساتھ بطور خاص ودیت کیا جاتا ہے، اور اس کی بدولت ہر ایسے عمل سے وہ مجتنب رہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جوہر کمواری لڑکیوں سے بھی زیادہ وافر مقدار میں عطا کیا گیا تھا۔ کوئی بھی باحیا شخص یہ گوارا نہیں کرتا کہ دوسرا شخص اسے برہنہ حالت میں دیکھے، مگر یہ احتیاط جو ہے یہ باشعور ہونے کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ بچپن اور عالم شیر خوارگی میں سب بچے حالات اور ماؤں بہنوں کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں جو انہیں سنبھالتی ہیں اور ہر حالت میں لیے پھرتی ہیں۔ اس کے علاوہ ختنوں کے لیے جراح یا پھر ڈاکٹر کے پاس برہنہ ہونا پڑتا ہے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، مگر قدرت نے شرم و حیا کے اس پیکر عتم کے لیے ایسا انتظام کر دیا کہ ایسی نوبت ہی نہ آئی۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے رب کی عطا کردہ عزت ہے کہ اس نے مجھے مختون یعنی ختنہ شدہ پیدا کیا، اور کسی نے مجھے عریاں نہیں دیکھا یعنی بے لباس نہیں دیکھا۔ یہ اعجاز نبوت ہے کہ بچپن ہی میں یہ احساس تھا کہ کوئی آپ کو بے لباس نہ دیکھے، اور اس حالت میں کسی کے سامنے ہونا گوارا ہی نہیں تھا، اس لیے ہمیشہ لباس میں رہتے تھے، اور عالم شیر خوارگی سے ہی قدرت نے طبع مبارک میں ایسا نظم پیدا کر دیا تھا کہ کسی نے بھی آپ کو کبھی بے لباس نہیں دیکھا۔ شرم و حیا کا یہ عالم تھا کہ بچپن ہی سے عربوں کی ان مجالس میں شرکت سے گریز فرماتے ہیں جن میں رقص، سرور اور گناہ و فجور ہوتا۔ حالانکہ یہ محافل اور تقریبات عربوں کے دور جاہلی کی ثقافت کا ایک حصہ تھی۔ ہم عمر لڑکوں کے ساتھ کھیلوں سے بھی حیا اور اجتناب کرتے ہیں جو تقوی اور طہارت اور پرہیزگاری اور شرم و حیا کے منافی ہوتی۔ ان مجالس میں نہ جاتے، ان لڑکوں کے ساتھ نہ کھیلتے۔ آپ کے بچپن میں جب تعمیر کعبہ کا واقعہ پیش آیا تو آپ نے بھی اس میں حصہ لیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ کے چچا عباس بن عبد المطلب نے آپ سے کہا کہ اپنی چادر اوپر کر کے اس میں تعمیر کعبہ کے لیے پتھر اٹھا لائیں۔ جو ہی آپ چادر اوپر کرنے لگے آپ پر من جانب اللہ گشی طاری کر دی گئی۔ جب اٹھے تو چادر درست کرنے کی فکر میں تھے۔ باری تعالیٰ نے بچپن میں بھی اس قدر عمل بھی ادا نہ ہونے دیا کہ جس سے آپ کے معیار حیا پر آنچ آئے۔ اسے امام بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر احسان کا بدلہ بھی چکاتے تھے بچپن سے ہی۔ جس شخص کا بھی احسان، آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص کا بھی ہم پر احسان تھا ہم نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے، سوائے ابو بکر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے احسانات کا بدلہ دیں گے۔ حلیمہ سعدیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 سال تک خوب دل و جان سے خدمت کی، دودھ پلایا اور
محبت اور پیار سے پالا، ماں کی کمی نہ محسوس ہونے دی۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ حلیمہ سعدیہ کی خدمت اور احسان کا سلسلہ شروع ہونے سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھر داخل ہوتے ہی پیشگی سب بدلے چکا دیے کہ قدم رکھا اور اس کی تقدیر بدل گئی۔ عورت تھی جس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، دبلی پتلی اونٹنی چلنے سے معذور اور دودھ دینے سے قاصر تھی، بچہ بھوک سے بلکتا رہتا تھا اور گھر والے سب فاقہ کرتے تھے۔ شان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی اور آپ کا احسان تھا کہ تشریف لاتے ہی اس گھر کی کایا پلٹ دی اور اسے برکتوں سے معمور کر دیا۔ اونٹنی دودھ کی نہریں بہانے لگی جس سے حلیمہ کا اپنا بچہ بھی سیراب ہونے لگا اور اس کی زندگی میں پہلا موقع آیا کہ انہوں نے خوشحالی کا منہ دیکھا۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلیمہ اور اس کے سارے گھرانے کو آسودہ حال بنا دیا اور اسے وہ کچھ دے دیا جسے وہ تہی دست تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ کی شادی ہو چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے حضرت حلیمہ کا تعارف کرایا اور حضرت خدیجہ بہت خوش ہوئی، قدر افزائی کے لیے 40 بکریاں عطا فرمائی اور واپسی کے لیے ایک اونٹ بھی عطا کیا، اور بعد میں حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کا پورا قبیلہ جو ہے یہ مسلمان ہو گیا، اور یہ دولت ایمان بھی جو انہیں ملی تھی وہ انہی احسانات کا بدلہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو عطا کیا تھا۔ پھر اس کے بعد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت و مشقت، آپ اس کے بھی شوق تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں بچپن ہی سے محنت اور مشقت کا شوق موجود تھا۔ آپ میں تن آسانی کا رجحان شروع سے ہی نہیں تھا۔ آپ حضرت حلیمہ کے ہاں قیام کے دوران انتہائی کم سنی میں بھی حضرت اپنے جو رضائی بائی تھے ان کے ہمراہ بکریوں کا ریوڑ چڑھانے کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ ذکر و تسبیح کا آپ کو بہت ذوق تھا بچپن سے، آپ بالکل بچپن کے زمانہ سے ہی کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے اور تسبیح اور تمہید اور تکبیر کی صورت میں اکثر سے ہی دیکھنے میں آ گیا تھا۔ آپ نے اپنی زبان بھی ذکر الہی پر کھولی تھی، کھانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، اور اس قدر کم سنی میں یہ امور سب کے لیے حیرت کا باعث بنے رہتے تھے۔ آپ کی مجموعی سیرت کیا ہے؟ پورا جو ہم نے یہ تمام آپ کے معجزات واقعات بچپن کے پڑھے ہیں، ان تمام واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن اور آپ کا بچپن جامع اور کامل سیرت کا نمونہ تھا۔ بچپن تھا مگر بچپنا نہ تھا۔ اس زمانے میں بھی شرم و حیا کے پیکر تھے، غضب اور غلط بیانی سے زمانے طفولیت میں بھی مکمل طور پر اجتناب کرتے تھے اور پاک تھے، اور ہر حال میں صدق و صداقت کا کاربند رہتے۔ آپ کا بچپن جملہ غیر اخلاقی عادات اور معمولات سے منزہ تھا۔ ابن سعد زہری سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ قبیلہ حوازن کا ایک وفد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس میں آپ کا رضائی چچا ابو سروان بھی شامل تھا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے آپ کو ایام رضاعت میں دیکھا ہے، میں نے آج تک کوئی دودھ پیتا بچہ آپ سے بہتر نہیں دیکھا۔ پھر میں نے آپ کو بچپن میں دیکھا ہے، میں نے کسی کا بچپن آج تک آپ سے بہتر نہیں دیکھا۔ پھر میں نے آپ کو جوانی میں دیکھا ہے، میں نے آج تک کسی کی جوانی آپ سے بہتر نہیں دیکھی۔ بے شک تمام خوبیوں اور نیکیوں نے آپ کی ذات میں کامل نشوونما پائی ہے۔ ہمہ پہلو برکات آپ کے اندر شامل تھی۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی شمائل مجدیہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جس روز سے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیا، کبھی ہمیں چراغ کی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کی روشنی تو چراغ سے زیادہ نورانی تھی، سبحان اللہ۔ اگر ہمیں کسی جگہ چراغ کی ضرورت محسوس پڑتی تو ہمیں آپ کو وہاں لے جاتے اور آپ کی برکت سے تمام مقامات روشن ہو جاتے۔ یہ بھی مروی ہے کہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو دودھ پلانے لگتی تو آپ کے پستانوں سے اتنا دودھ بہنے لگتا جو 10 بلکہ اس سے بھی زیادہ بچوں کے لیے کافی ہوتا۔ جب حضرت حلیمہ آپ کو لے کر کسی خشک وادی سے گزرتی تو وہ فوراً سرسبز ہو جاتی۔ حضرت حلیمہ خود سنتی اور دیکھتی تھی کہ پتھر اور درخت آپ کو سلام کرتے اور درختوں کی شاخیں آپ کی طرف جھک جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کا رضائی بائی دونوں ساتھ ساتھ بکریاں چراتے تھے۔ رضائی بائی کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی وادی میں جا کر کھڑے ہوتے تو وہ فوراً سرسبز ہو جاتی، اور بکریوں کو پانی پلانے کے لیے ہم کنویں پر آتے تو کنویں کا پانی ابل کر آپ کی خاطر کنویں کے منہ تک آ جاتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دھوپ میں کھڑے ہوتے تو بدلی آ کر سایہ کر لیتی اور جنگلی جانور آپ کے پاس آ کر آپ کو چومتے تھے۔ پھر آپ کے بچپن میں ہی آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی وفات بھی ہوئی۔
حضرت آمینہ کے فرحت و مسرت اور رقابت و رفاقت اور یکجائی کے یہ 2 سال لمحوں میں بیت گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سال کے ہو گئے۔ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا کے دل میں خیال آیا کہ اب بیٹے کو باپ کی قبر کی زیارت کرائی جائے۔ سفر دشوار اور طویل تھا۔ ام ایمن کو ساتھ لیا اور مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئیں، جو اس وقت صرف یثرب تھا۔ وہاں پہنچ کر دارالنابغہ میں قیام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدہ کے ہمراہ اپنے والد حضرت عبداللہ کے مزار کی زیارت کی اور جو رشتہ دار وہاں آباد تھے سب کو دیکھا۔ یہاں بنو عدی بن النجار کا ایک تالاب تھا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت جلد اس میں تیرنا سیکھ لیا اور پیراک بن گئے۔ اکثری تربیت کا یہ بھی ایک حصہ تھا جو کہ مکمل ہوا۔ جب عرصہ دراز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف لائے تو یہاں کے در و دیوار کے ساتھ بچپن کی یادیں وابستہ تھی۔ آپ اکثر اس کا تذکرہ فرماتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ پس آپ وہ حالات و واقعات بیان فرمایا کرتے تھے جو یہاں پیش آتے تھے۔ جب دارالنابغہ کو دیکھا تو فرمایا امی جان یہاں آ کر ایک قیام پذیر ہوئی تھی، اور بنو عدی کے تالاب کو دیکھا تو فرمایا کہ اس میں نے تیرنا سیکھا تھا۔ یہاں تقریباً 1 ماہ قیام کیا۔ کچھ اور ٹھہرنے کا ارادہ تھا مگر یکے بعد دیگرے ایسے واقعات پیش آئے کہ جنہوں نے جلد واپسی پر مجبور کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جسے امام ابو نعیم نے دلائل میں روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ پس میں نے ایک یہودی کو دیکھا جو بار بار آتا جاتا اور مجھے دیکھتا تھا۔ بالآخر اس نے سوال کیا ہے بچے تیرا نام کیا ہے؟ میں نے جواب دیا احمد۔ اس نے میری پشت کو دیکھا، میں نے سنا وہ کہہ رہا تھا کہ یہ بچہ اس امت کا نبی ہے۔ پھر وہ یہودی میرے ماموں کے پاس آیا اور انہیں یہی بات بتائی۔ ماموں نے میری امی جان سے بات کی تو انہیں میری وجہ سے فکر لاحق ہوئی اور انہوں نے مدینہ سے واپس جانے کا ارادہ فرما لیا۔ اسی طرح حضرت ام ایمن فرماتی ہیں کہ مدینہ میں قیام کے دوران ایک روز 2 یہودی دوپہر کے وقت میرے پاس آئے۔ ایک نے کہا ذرا احمد کو باہر لاؤ۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باہر لے آئی تو انہوں نے حضور کو بہت غور سے دیکھنا شروع کر دیا اور نشانیاں تلاش کرتے رہے۔ پھر ایک نے دوسرے سے کہا کہ یہ بچہ اس امت کا نبی ہے اور یہ مدینہ اس کا دارالہجرت ہوگا۔ یہود کے فتنہ و شر کے پیش نظر حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ روانہ ہو گئی۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام آتا ہے جسے ابوا کہتے ہیں۔ یہاں پہنچ کر حضرت آمینہ بیمار ہو گئی۔ بیماری بڑھنے لگی۔ آخر اسی عالم مسافرت میں 20 سال کی عمر میں اس جہان فانی سے رخصت فرما گئی اور وہی مدفن ہے۔ آپ کی قبر مبارک ابوا میں ایک چھوٹی سی پہاڑی کی چوٹی پر واقع ہے۔ مکہ مدینہ کے طریق قدیم پر ایک مقام مستورہ آتا ہے، وہاں سے صحرا میں 64 کلومیٹر کے فاصلے پر وادی ابوا ہے اور قبر مبارک ابوا کی وادی سے باہر ہے۔ اور ابو نعیم نے بیان کیا ہے کہ ام سما بنت ابی رحم اپنی والدہ سے روایت کرتی ہیں کہ وہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے وقت ان کے پاس موجود تھی۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شان معصومیت کے ساتھ اپنی والدہ کی وفات کے وقت ان کے سرحانے تشریف فرماتے۔ حضرت آمنہ نے آخری وقت بڑی حسرت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس پر پیار بری نگاہ ڈالی اور یہ شعر کہے اور روح جو ہے وہ کف سے انتری سے پرواز کر گئی۔ شعر کے اشعار ہیں: اے بیٹا اللہ تجھے برکت دے، اے اس عظیم باپ کے فرزند جس نے بادشاہ حقیقی اور منع میں کائنات کی عنایت و مہربانی سے زبردست موت کے آہنی چنگل سے نجات حاصل کی۔ چنانچہ جس روز قرعہ اندازی ہوئی تو ان کے بدلے 100 چرنے والے اونٹ قربان کیے گئے۔ میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خواب میں نے دیکھے ہیں اگر وہ سچے ہیں تو میں وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ تو جلیل و کریم رب تعالیٰ کی طرف سے نبی بن کر مخلوق کی طرف مبعوث ہونے والا ہے۔ تو حق و صداقت اور اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین اور اسلام کی روشنی کے ساتھ حرم اور غیر حرم کے تمام علاقوں کی طرف مبعوث ہوگا۔ پوری قوم بتوں کی پرستش اور اس کی محبت میں گرفتار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تجھے ان حرافات سے روک دیا ہے کہ آپ ان بت پرستوں سے دوستی نہ کریں۔ اس کے بعد ان اشعار کے بعد آپ کی آخری کلمات یہ تھے کہ ہر زندہ کو موت آئے گی، ہر نیا پرانا ہوگا اور ہر بڑا فنا ہوگا۔ اب میں تو مر رہی ہوں لیکن میرا ذکر دنیا میں باقی رہے گا، کیونکہ میں ایک ایسے بچے کو جنم دے چلی ہوں جو سراپا طہارت ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کی وفات کے وقت اپنی عمر مبارک کی 5 سال مکمل فرما کر 6 سال میں داخل ہو چکے تھے۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم الابوین یعنی ماں اور باپ دونوں کی طرف سے یتیم ہو گئے۔ آپ نے والدہ گرامی کی تو شفقت بھی نہ دیکھی تھی، صرف قبر ہی دیکھی تھی، اور اسی سفر میں والدہ ماجدہ بھی قبر میں آرام فرما ہو گئی۔ کم سنی بے آب و گیا صحرا اور سفر تنہائی، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہی 3 ساتھی رہ گئے۔ اب وہ حبشی خادمہ ام ایمن اکیلی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھی، جو آپ کی انگلی پکڑ کر کبھی حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی قبر پر لاتی اور کبھی آپ کے حسین چمکتے ہوئے رخساروں سے آنسو پونچھتی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی وفات عمر جو تھی وفات کے وقت وہ 20 سال تھی۔ حدیث شریف میں ہے کہ غلبہ اسلام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ 1000 مسلح مجاہدین کے ہمراہ ابوا کے مقام پر اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لائے، اور آپ پر وہاں رکت طاری ہوگی اور دوسرے صحابہ بھی فرتے تاثر سے رو پڑے۔ سبحان اللہ، یہ تھا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک، آپ کی شان، آپ کے معجزات، آپ کے واقعات جتنے لوگ سن سکیں ان تک ثواب پہنچے اور ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے۔ وما علینا الا البلاغ۔